الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما۔ یہ موضوع جو ہے حالات حاضرہ سے منسلک ہے۔ ایک عقل مند اور غیور مسلمان اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، ایون حدیث کی شرح میں ائمہ نے لکھا اشارے کنائے سے بھی دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے حقوق بڑے بتائے جاتے ہیں، سلام کرے جواب دیں، چھینک آئے تو اس کا جواب دیں، دعوت کوئی انسان دے تو اس کو قبول کریں، جنازے میں جائیں۔ یہ استحباب سنت درجے کے حقوق ہیں۔ انسان کے دوسرے انسان پر جو فرض حقوق ہیں، جن کو توڑنا، جن کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کی، دوسرا بندہ مسلمان نہ بھی ہو، عام انسان بھی ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کی جان، مال اور عزت، تینوں چیزیں، ان کو ہتھیانا، کسی کا مال ہتھیانا، کسی کی جان کے در پہ ہونا، کسی کی عزت و آبرو کو داغدار کرنا، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے، چاہے کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ احادیث تو ایسی بھی موجود ہیں کہ بعض صحابی، کسی صحابی سے اگر کوئی ناحق کافر یا کسی یہودی کو مار دیا گیا اور وجہ پوچھی گئی کہ صرف اس لیے مار دیا گیا کہ یہ غیر مسلم تھا، تو اس کے قصاص میں اس کو سزا دی گئی، اسے مروایا گیا۔ اسلام جو ہے وہ واحد مذہب ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور پانی گو واپس دریا میں ہی جا رہا ہے، مگر وہاں بھی وہ زیادہ زائد پانی کو استعمال کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے، اسراف قرار دیتا ہے۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں کہیں یہ اصول بتائے ہیں تو یہ اصول دیے ہیں کہ کسی بھی انسان کی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو وہ ایسا ہی ہے، اتنا بڑا گناہ جیسے پوری کائنات انسانی کو مار دیا۔ ایسے ہی اس سے چھوٹی جو دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جان ہے، پھر مال ہے اور پھر عزت ہے۔ کسی کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑنا، پچھلے دنوں ہی ایک واقعہ پیش آیا مینار پاکستان کے قریب، عائشہ نامی خاتون جو تھیں، بظاہر ویڈیوز بتا رہی ہیں کہ وہ اسکارف میں بھی تھیں، مگر ہلڑ بازی اور بدتمیزی اور انتہائی آگے چلے گئے لوگ۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، زبان سے، اشارے کنائے سے، کسی بھی انداز سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا عقل مند شخص وہ ہے جس نے خواہشات نفس کو روک لیا، الکیس من دان نفسہ، نفس پہ کنٹرول کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کر دی، اور والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمناہ علی اللہ او کما قال، اور سب سے بڑا بے وقوف، جاہل، مجنون، دیوانہ اور ظالم ہے وہ شخص، والعاجز من اتبع نفسہ هواها، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی آہ اور واہ کے اندر دوسرے کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا رہا ہے۔ فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمناہ علی اللہ، اور تمنا اللہ پہ رکھتا ہے، امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ جو شخص مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، تمام لوگ میرا کنبہ ہے۔ کسی بھی انسان سے زیادتی جو ہے، اس پہ پھر اللہ کا جو نظام مقافات عمل ہے وہ جوش میں آتا ہے۔ تو اللہ تو یہ فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ جب انتقام پہ آتے ہیں تو اللہ کا انتقام جو ہے پھر سب پہ غالب ہوتا ہے۔ شوگر مل کا مالک ہے، شوگر کر دی اللہ نے، شوگر نہیں کھا سکتا۔ پانی پی لیا ہے خوب، یورین ریٹینشن، پیشاب بند ہو گیا، لگا ہوا ہے، لگا لے، نہیں آ رہا پیشاب۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب اللہ انسان کو ایذا اور سزا دیتے ہیں تو انسان
بے بس ہو جاتا ہے۔ خالق کہتے ہی اس کو ہیں، مالک کہتے ہی اس کو ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سمجھتا ہے اور یہاں تو بظاہر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ وہاں بھی رکھ کے سزا دے سکتے ہیں۔ تو قانون مکافات عمل خداوندی یہی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب کوئی کسی کی عزت کو، کسی کے عیب اس لیے چنتا ہے کہ میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں، معاشرے میں اس کو نیچا دکھا دوں، تباہ و برباد کر دوں، ذلیل و رسوا کر دوں، عیب کٹھے کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کو اپنی عزت و جلال کی قسم یہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک یہ خود اس طرح ذلیل نہ ہو جائے جیسا یہ دوسرے کے لیے عیب چن رہا ہے۔ ہاں اس میں کچھ لوگ مستثنیٰ ہیں، جیسے کوئی ماں کو بتاتا ہے، ٹیچر کو، باپ کو بتاتا ہے اصلاح کے لیے، وہ اور چیز ہے۔ آپ اس کی برائیاں صرف اس لیے چنتے ہیں کہ آپ اسے معاشرے میں رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں، ڈیمورلائز، ڈیگریڈ، ڈی ویلیو کر دیں۔ تو اس پہ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم یہ بندہ مرے گا نہیں جب تک خود اس طرح ذلیل نہ ہو جائے جیسے دوسروں کو ذلیل کر رہا ہے۔ حدیث میں یوں بھی موجود ہے جب کوئی کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھا جائے، مخلوق خدا جو ہے اللہ مخلوق کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں مظلوم کی آگ سے ڈرو، مظلوم کی آگ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں سمندر میں ڈالو تو آگ لگا دے۔ دعا ہے اللہ ہمیں انسانیت کے احترام اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔